وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ قابل احترام علماء دین و محترم و معقر ذمہ داران جمعیت، محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی کی بڑی کرم فرمائی ہے کہ ہم سب اللہ کے گھر میں جمع ہیں۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے، جیسے اس نے ہمیں یہاں جمع کیا اس مبارک مجلس میں، جنت الفردوس میں بھی پروردگار ہم سب کو جمع فرمائے۔ دین کی صحیح سمجھ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو راستہ مجھے اور آپ کو عطا کیا ہے، مرتے دم تک اس عظیم راستے پر باقی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر فتنے سے، ہر شر سے پوری امت کی بالعموم اور ہم سب کی بالخصوص اللہ حفاظت فرمائے، آمین یا رب۔ محترم حضرات و خواتین، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا، جس موضوع پر کچھ باتیں مجھے کہنے کا حکم ہوا ہے، وہ موضوع ہے ائمہ اربعہ اور منہج اہل حدیث۔ اور آج کا یہ جو عظیم پروگرام ہے، اس پروگرام کا جو مرکزی موضوع اور ٹاپک ہے، بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، سبیل الرشاد۔ یقیناً ہم میں سے ہر ایک محتاج ہے رہنمائی کا، وہ صحیح راستہ مجھے اور آپ کو مل جائے اور اس راستے پر ہم اپنی زندگی کو پوری طرح سے جوڑنے میں اور اس راستے سے اپنے آپ کو باقی رکھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اور اسی کی ایک مبارک کوشش ہے، اور مختلف علماء کبار ہمارے درمیان حاضر ہوں گے، اور بہت ہی اہم موضوعات ہیں جو اس مرکزی عنوان کے تحت دیے گئے ہیں۔ اسی لیے آپ سبھی حضرات و خواتین سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ ہر موضوع کو بغور سماعت کیجئے گا، اور اس پروگرام میں بہت سارے ہمارے اشکالات باذن اللہ دور ہوں گے۔ اسی لیے ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ ہر خطاب کو بغور آپ سماعت کیجئے گا، اس پروگرام سے ہمارے بہت سارے شبہات، شکوک باذن اللہ دور ہوں گے۔ ہمارا جو موضوع ہے ائمہ اربعہ اور منہج اہل حدیث۔ گفتگو کی شروعات ایک غلط فہمی جو ہماری صفوں میں پائی جاتی ہے، اس غلط فہمی کے ازالے اور دور کرنے کے ذریعے سے اپنی گفتگو کا میں آغاز کروں گا۔ وہ غلط فہمی کیا ہے؟ عموماً ہم سمجھتے ہیں کہ اہل حدیث کا جو منہج اور طریقہ ہے، اور ائمہ اربعہ رحمہم اللہ جمیعاً، ان ائمہ کا
اہل حدیث کے منہج سے کوئی واسطہ نہیں اور کوئی تعلق نہیں. یہ بڑی غلط فہمی ہے جو ہماری صفوں میں پائی جاتی ہے، اور ہماری اس تقریر سے آپ کے سامنے یہ بات پوری طرح سے واضح ہو جائے گی کہ ائمہ اربعہ کا اہل حدیث کے منہج سے کس قدر گہرا رشتہ اور تعلق ہے. سب سے پہلے اہل حدیث کا منہج ہم کتاب و سنت کہتے ہیں. ہمارا منہج جس پر ہم اپنی زندگی اور دین کے بہت سارے مسائل کو جس راستے پہ ہم حل کرتے ہیں، جس طریقے پہ ہم حل کرتے ہیں، وہ کتاب و سنت کا راستہ ہے، کتاب و سنت کا طریقہ ہے. منہجنا الکتاب والسنہ. لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہیں پہ ہم کو رکنا نہیں ہے، ہم کو آگے جو ہے کچھ اضافہ کرنا ہے، تبھی ہم کو دین کی صحیح سمجھ حاصل ہوگی. ورنہ ہر کوئی داخل ہوگا اس دین میں اور من مانی تفسیر کرے گا آیت کریمہ کی، اور من مانی شرح پیش کرے گا حدیث مبارک کی. اسی لیے ضروری ہے کہ منہج میں یہ بات ہم پورے یعنی وثوق کے ساتھ اور بھروسے کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کریں. منہجنا الکتاب والسنہ فی ضوء فہم السلف الصالح. ہمارا منہج کتاب و سنت ہے. سلف صالحین نے جیسے قرآن و سنت کو سمجھا، اس سمجھ پر ہم کتاب و سنت کو لے کے آگے بڑھیں گے. سلف صالحین کی جو سمجھ رہی کتاب و سنت کو لینے اور حاصل کرنے اور اسے لوگوں کے درمیان عام کرنے میں، ان کا جو طریقہ رہا، ان کا جو منہج رہا، وہی منہج میرے اور آپ کا ہونا چاہیے. تو سلف صالحین کی سمجھ بہت ضروری ہے دوستو. ورنہ بہت سارے اللہ کے بندے کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی تفسیر ہر کوئی کر سکتا ہے، جس کو عربی زبان میں کوئی عبور نہیں، جس کو عربی زبان میں کوئی مہارت نہیں، اور جس کو دین کے اور شریعت کے مسائل سے اور دین کے دیگر ادلہ سے کوئی واقفیت اور گہری معلومات نہیں، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں بھی قرآن کی تفسیر کر سکتا ہوں اور میں بھی حدیث کی جو ہے شرح کر سکتا ہوں. یہ بالکل غلط فہمی ہے دوستو. یہ دین امانت ہے. سفیان الثوری اور دیگر اہل علم رحمہم اللہ کہتے ہیں ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم. یہ علم حدیث ایک تمہارا دین ہے، یہ لہٰذا اچھی طرح سے تحقیق کر لو تم اپنا دین کس سے حاصل کر رہے ہو. تحقیق ہونی چاہیے. جب منہج کی بات کرتے ہیں، کتاب و سنت کی بات کرتے ہیں، شرعی مسائل کی بات کرتے ہیں اور اپنے دین کی بات کرتے ہیں، منہج کی بات کرتے ہیں، تو یہاں پر تحقیق ضروری ہے کہ آپ دین کو کہاں سے لے رہے ہیں. آپ تو وہاں سے لے رہے ہیں جس طریقے پر اللہ کے نبی نے اپنے اصحاب کو اور صحابہ نے اپنے تابعین اتباع التابعین کو چھوڑا، کیا اسی طریقے پر ہم دین کو حاصل کر رہے ہیں؟ تو یہ سمجھ اور یہ تحقیق بہت ضروری ہے دوستو. تو لہٰذا میرے اور آپ کا منہج کیا ہے، جس کو ہم اہل حدیث کا منہج کہتے ہیں، وہ کتاب و سنت ہے. اور کتاب و سنت سلف صالحین نے جیسے قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کو سمجھا اور امت کے حوالے کیا، میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے اسی سمجھ کی راہ پہ ہم آگے بڑھیں اور اس دین کو اللہ کے بندوں تک ہم پہنچانے کی کوشش کریں. اور جہاں تک ہم ائمہ اربعہ کی بات کرتے ہیں، اس دھرتی پر وہ نعمت رہے ہیں، اللہ کا انعام رہے ہیں. اس دھرتی پر ان کی حیثیت ستاروں کی سی ہے. ائمہ اربعہ رحمہم اللہ جمیعا. بحیثیت مسلمان ہم ان کا احترام کریں، ان سے محبت کریں، ان کے علم سے ہم فائدہ اٹھائیں. ائمہ اربعہ. اور ائمہ اربعہ کا مطلب وہ چار ائمہ جن کا مسلک پوری دنیا میں رائج ہے. ویسے بہت سارے کبار ان چاروں ائمہ کے زمانے میں آئے، بڑے بڑے علماء آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان چار ائمہ کو غیر معمولی مقبولیت اور شہرت اللہ نے عطا کی. صرف شہرت عطا نہیں کی بلکہ شہرت کے ساتھ اللہ نے مقبولیت بھی عطا کی. ورنہ آپ کے زمانے میں، ان چار ائمہ کے زمانے میں اور کبار بڑے بڑے علماء، فقہا اور دین کے مبلغین موجود تھے، لیکن اللہ نے ان کے فقہ کو، ان کے مسلک کو اللہ نے وہ شہرت اور مقبولیت عطا نہ کی. یہ تاریخ اس پہ گواہ ہے. اسحاق ابن راہوی، سفیان الثوری رحمہ اللہ، سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ، امام اوزاعی رحمہ اللہ،
جیسے کبار کی تاریخ پڑھیے گا جو ائمہ اربعہ کے اساتذہ اور شاگردوں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے، لیکن ان کے فقہ کو اور مسلک کو اللہ نے وہ شہرت اور مقبولیت عطا نہ کی جو مقبولیت کی اللہ نے ائمہ اربعہ کو عطا فرمائی۔ یہ ائمہ اربعہ کون ہیں؟ 4 ائمہ ہیں، امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ، جن کی پیدائش 80 ہجری میں ہوتی ہے اور وفات 150 ہجری میں ہوتی ہے، اور دوسرے امام ہیں زمانے کی ترتیب کے اعتبار سے ہم ذکر کر رہے ہیں امام مالک رحمہ اللہ، امام دار الہجرہ جنہیں کہا جاتا ہے، دار الہجرہ مدینے کے امام مالک رحمہ اللہ 90 پر 3 ہجری میں پیدا ہوتے ہیں اور 170 پر 9 ہجری میں آپ کی وفات ہوتی ہے، اور امام شافعی محمد بن ادریس رحمہ اللہ 150 ہجری میں آپ پیدا ہوتے ہیں اور 204 ہجری میں آپ رحمہ اللہ کی وفات ہوتی ہے، اور امام احمد بن حنبل امام اہل سنہ والجماعہ رحمہ اللہ 160 پر 4 ہجری میں آپ پیدا ہوتے ہیں اور 240 پر 1 ہجری میں آپ رحمہ اللہ کی وفات ہوتی ہے۔ یہ 4 ائمہ ہیں جن کا زمانہ ہم نے آپ کے حوالے کیا۔ 80 ہجری سے ان ائمہ کا جو ہے آغاز ہوتا ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، اور 240 پر 1 ہجری میں چاروں ائمہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد محدثین کا دور شروع ہوتا ہے۔ اب تاریخ پڑھیے گا، 2 صدی میں حقیقت میں علم کا آغاز ہوتا ہے۔ کتابی شکل میں علماء نے بہت سارے علوم اور فنون کو کتابی شکل میں ڈھالا، اور سب سے پہلے علم حدیث پر لکھی جانے والی کتاب امام مالک رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے، جسے ہم المؤطا کے نام سے جانتے ہیں، جو کتاب حدیث بھی ہے اور کتاب فقہ بھی ہے۔ امام ابو جعفر المنصور جو عباسی زمانے کے ایک عظیم خلیفہ گزرے ہیں، ان کے مطالبے پر آپ نے ایک ایسی کتاب کو مرتب کیا جس میں احادیث بھی ہیں اور فقہی مسائل بھی ہیں، اور یہ وہ کتاب ہے جو علم حدیث پر لکھی جانے والی پہلی کتاب۔ اہل علم نے اس کو قرار دیا، اور فقہی مسائل بھی امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب میں ذکر کیا، اسی لیے فقہا کہتے ہیں یہ مؤطا ہماری کتاب ہے، اور محدثین کہتے ہیں یہ مؤطا ہماری کتاب ہے۔ وہ کتاب حدیث بھی ہے اور کتاب فقہ بھی ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ کی، اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ، اور اس کے بعد امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ۔ آپ 2 صدی 2nd سینچوری کی تاریخ پڑھیے گا، حقیقت میں علوم و فنون کا آغاز ہے وہ، اور 3 صدی کو آپ پڑھیے گا، 3rd سینچوری کو، آپ کو پتا چلے گا حقیقت میں علوم شریعت میں جو ترقی جو حاصل ہوئی وہ 3rd سینچوری میں پوری طرح سے علوم شریعت کو ترقی حاصل ہوئی۔ تقریباً علوم شریعت کتابی شکل میں ڈھالے گئے۔ محدثین کا زمانہ جو صحاح 6 جو ہمارے درمیان جو کتب 6 سے مشہور ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، یہ حدیث کی 6 کتابیں آپ پڑھیے گا۔ ائمہ اربعہ کے بعد گویا کہ 250 پر 6 میں امام بخاری کی وفات ہوتی ہے، 260 پر 1 میں امام مسلم رحمت اللہ علیہ کی وفات ہوتی ہے، اور امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ 270 پر 5 ہجری میں وفات پاتے ہیں، اور امام ترمذی رحمت اللہ علیہ 270 پر 9 میں وفات پاتے ہیں، اور امام نسائی رحمت اللہ علیہ 303 میں وفات پاتے ہیں، اور امام ابن ماجہ رحمت اللہ علیہ 270 پر 3 میں وفات پاتے ہیں۔ گویا کہ 250 پر 6 سے 303 تک یہ محدثین اور 6 عظیم محدثین کا زمانہ رہا ہے۔ تو ائمہ اربعہ کے حوالے سے ہماری صفوں میں جو غلط فہمی ہے دوستو، وہ غلط فہمی کیا ہے کہ ائمہ اربعہ کا منہج اہل حدیث سے کوئی واسطہ نہیں اور کوئی تعلق نہیں۔ معاف کیجئے گا، یہ بالکل جو ہے غلط ہے، اور یہ ایسی غلط فہمی ہے جسے دور کرنا بہت ضروری ہے۔ چاروں امام کی تاریخ آپ پڑھیے گا۔ پہلے ہم ان ائمہ کے حوالے سے ان کے اندر کتاب و سنت پر عمل کرنے کا جو جذبہ رہا وہ ہم آپ کے حوالے کریں گے۔ اس کے بعد ہم آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ ان ائمہ اربعہ پر جو میرے اور آپ کا جو یعنی معاملہ ہے، جو عقیدہ ہے، اور جو احترام کی اور محبت کی بات کرتے ہیں، اس کی حد کیا ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تاریخ پڑھیے گا۔
किताब और सुन्नत पर अमल करने का क्या जज्बा इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह के अंदर मौजूद था। अहले इल्म ने लिखा है आपके हवाले से, ये आप और इमाम शाफिई रहमतुल्लाह अलैहि के हवाले से उलमा ने नकल किया है, इदा सह्हल हदीसु फहुवा मज़हबी, अगर हदीस सही सनद से अगर साबित हो जाए ना, सही हो, तो वो मेरा मजहब है, उसको मैं इख्तियार करूंगा। अल्लाहु अकबर। लोग आज इमाम साहब को बदनाम करते हैं, जब अहादीस की बात करते हैं इस अंदाज से आपकी शख्सियत को लोगों के सामने पेश किया जाता है। अल्लाह से डरना चाहिए। जो लोग इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह को बदनाम करने की कोशिश करते हैं और आपकी शख्सियत को मजरूह करते हैं, अल्लाह के कितने बंदे हैं जो सलफियत का दावा करते हैं और इमाम साहब की शख्सियत को लोगों के सामने मजरूह करके पेश करते हैं। आप पढ़िएगा इमाम साहब क्या फरमाते हैं, इदा कुल्तु कौलन युखालिफु किताब अल्लाह व खबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फत्रुकू कौली, अगर मैं कोई बात कहूं और वो बात किताबुल्लाह से टकराए और अल्लाह के नबी की किसी खबर से वो बात टकराए, तो मेरी उस बात को तुम छोड़ देना। अल्लाह अकबर। कितनी प्यारी बात। यही तो ना मेरे और आपका दावा है दोस्तों। अहले हदीस का दावा क्या है, जब मेरे और आपके सामने किसी तरीके की, किसी अमल की अगर वजाहत की जाए, भाई आपका ये अमल खिलाफे सुन्नत है और खिलाफे शरीयत है, तो मेरे और आपकी दीनी जिम्मेदारी है उस अमल से हम तौबा करें और राह सुन्नत को इख्तियार करें, राह शरीयत को हम इख्तियार करें। अल्लाह की कसम यही अहले हदीस का मनहज है। अगर मेरे और आपके सामने किसी तरीके की और अमल की अगर वजाहत हो, दिल में अगर ये बात आए, मेरे अपने आबा व अजदाद का ये तरीका है, मेरे खानदान का ये वो रवाज है जिसको खत्म करना मेरे बस की बात नहीं, वहां पर अगर आपके दिल में अगर अल्लाह पर जो ईमान है अगर वो हकीकी ईमान हो, तो हम किताब व सुन्नत के शैदाई होंगे दोस्तों, कुर्बान होंगे हम किताब व सुन्नत पर। हकीकत में अहले हदीस कौन है जानते हैं? तो किताब व सुन्नत पे कुर्बान हो, वही हकीकत में अहले हदीस है। तो जिंदगी के हर शोबे और हर मुआमले में जो किताब व सुन्नत की तालीमात को मद्देनजर रखे, अल्लाह की कसम वही अहले हदीस है। तो लिहाजा मेरे और आपके सामने ये बात पूरी अमानतदारी से उलमा पेश करते हैं। जब कोई बात मेरे और आपके सामने दीन के हवाले से, किताब व सुन्नत के हवाले से अगर पेश की जाए, ये दीन का तकाजा है, हम उस बात को इख्तियार करें। ये ना देखें कि कहने वाला कौन है, ये देखें क्या बात कही जा रही है, उस बात में कितना वजन है, तो उसके एतिबार से आपको वो बात दिल से लेनी चाहिए और अपने अमल की इस्लाह कर लेनी चाहिए दोस्तों। और यही तो फरमाते हैं इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैहि, इदा कुल्तु कौला युखालिफु किताब अल्लाह व खबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फत्रुकू कौली। अल्लाहु अकबर। कितनी बेहतरीन बात है। अगर मैं कोई बात कहूं, अगर मेरी वो बात किताबुल्लाह से टकराए और अल्लाह के नबी की अहादीस से टकराए, मेरी बात को छोड़ देना। तो क्या इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैहि, क्या किताब व सुन्नत पे आपकी जिंदगी कायम न थी? वल्लाही कायम थी दोस्तों। और आपने यही तरबियत फरमाई अपने शागिर्दों की। दो अजीम शागिर्द आप जानते हैं, आपने सुना होगा उलमा से, इमाम साहब के दो अजीम शागिर्द जो साहिबैन के नाम, साहिबैन से गोया के अहले इल्म के दरमियान मारूफ हैं। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह के दो अजीम शागिर्द, आपके दो अजीम साथी कौन है? इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह और इमाम मोहम्मद बिन हसन अश-शैबानी रहमतुल्लाहि अलैहि। जानते हैं आप इमाम साहब ने अपने शागिर्दों की कैसी तरबियत फरमाई? कहते हैं कि शागिर्द उस्ताद का परतो होता है, उस्ताद का साया होता है। उस्ताद का जो मनहज होता है ना, तो वही मुआमला जो है शागिर्द उसे कबूल करते हैं। जिस इदारे में हमारी तालीम होती है और वहां के उस इदारे के असातिज़ा का जो मनहज होता है ना, अकीदा होता है ना, तो तलबा उसे दिल से कबूल करते हैं। गोया के तलबा असातिज़ा के अकीदे की अक्कासी हुआ करते हैं। यूं कत्ल से बच्चों के वो बदनाम ना होता, अफसोस के फिरौन को कालिज की ना सूझी। शायर यही कहता है। अगर आप अपने अकीदे को किसी में मुंतकिल करना चाहते हैं, तो राह इल्म से आप उसे मुंतकिल कर सकते हैं। कोई इदारा कायम कीजिए और उसमें अपना अकीदा आप चाहें तो तलबा में आसानी से उसे मुंतकिल कर सकते हैं। और यही मामला इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह के शागिर्दों में नजर आता है। कैसी तरबियत फरमाई देखिए आप। मैंने कहा इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह की वफात 150 हिजरी पे हुई। अब हम कौन सी हिजरी में हैं? 1400
40 पर 7 हिजरी में है, तो हम हिजरी हिसाब से आपकी खिदमत में जो है ये मालूमात पेश कर रहे हैं। तो 150 हिजरी में आपकी वफात हुई इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह की, और आपके जो दो अजीम शागिर्द हैं, अल्लाहु अकबर, जिन्हें अल्लाह ताला ने 30 से 40 साल जिंदगी कमोबेश इस दुनिया में रहने का उन्हें जो है मौका फराहम किया। यानी इमाम साहब की वफात के बाद ये दोनों अजीम शागिर्द इस दुनिया में, एक शागिर्द 30 पर 2 साल बाकी रहे और एक शागिर्द 30 पर 9 साल इस दुनिया में बाकी रहे। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह 180 पर 2 हिजरी में आप वफात पाते हैं, और इमाम मोहम्मद बिन हसन अश-शैबानी रहमतुल्लाह अलैह 180 पर 9 हिजरी में आपकी वफात होती है। तो यहां पर देखिएगा तो 32 साला और 39 साला, 30 पर 2 साल, 30 पर 9 साल, ये दोनों शागिर्द इस दुनिया में बाकी रहे। और सुभान अल्लाह, वफात जो है उस्ताद के बाद, उस्ताद की वफात के बाद, इमाम साहब की वफात के बाद ये हुसूल इल्म की तड़प में दुनिया में फैल गए, और मुख्तलिफ जो है उलमा से इन्होंने सोहबत इख्तियार की, मुख्तलिफ उलमा से इन्होंने इल्म हासिल किया। क्या ये अपने मसलक पे बाकी रहे? क्या ये यानी इमाम साहब के जो मसाइल उन्होंने अपने शागिर्दों को बयान किए, क्या ये अपने उन मसाइल पे बाकी रहे? वल्लाही नहीं दोस्तों, इस पर ढेर सारी किताबें इस पे गवाह हैं, दसियों सैकड़ों किताबें इस पे गवाह हैं। आप पढ़ लीजिएगा कि फिक्र हनफी पर जितनी किताबें लिखी गई हैं, इमाम साहब से इख्तिलाफ करने वाले खुद आपके 2 अजीम शागिर्द हैं। और यहां तक लिखा है उलमा ने कि 2 शागिर्दों ने अपने इमाम से जो इख्तिलाफ किया, अल्लाहु अकबर, 1/3 मसाइल में या उससे बढ़कर अपने इमाम से इन्होंने इख्तिलाफ किया, फिर भी वो हनफी रहे। लेकिन इमाम साहब ने अपने शागिर्दों की कैसी तरबियत फरमाई देखिए आप। जहां जहां इन्हें हक और सही बात इन्हें मालूम हुई, इमाम अबू यूसुफ और मोहम्मद बिन हसन अश-शैबानी ने उसे कबूल किया और अपने मसले को उन्होंने बदल लिया, अपने मौकिफ को उन्होंने बदल लिया। देखिए इमाम साहब उस्ताद ने अपने शागिर्दों की कैसी तरबियत फरमाई। लोग बदनाम करते हैं ना इमाम साहब को, लोग कहते हैं कि जो है नऊज़ु बिल्लाह, आपका जो है किताब और सुन्नत से कोई ज्यादा वास्ता नहीं था, अहादीस का जो, हाँ तारीखी नाहिए से आप पढ़िएगा कि इल्म हदीस का जो है उस कदर रवाज नहीं था इमाम साहब के दौर में, जो बाद के मुहद्दिसीन और इमाम अहमद इब्न हंबल, इमाम शाफिई रहमहुमुल्लाह के दौर में जैसे इल्म हदीस का रवाज रहा, उस कदर इल्म हदीस का रवाज नहीं रहा। इसीलिए जितनी अहादीस आप तक पहुंची, उन अहादीस की रोशनी में आपने मसाइल का हल पेश किया, और जिन मसाइल में सही जो है यानी नस सरीह नसूस नजर ना आए, तो उन मसाइल में आपने क्या किया, इज्तिहाद किया, इज्तिहाद का रास्ता इख्तियार किया, और आपने इज्तिहाद के रास्ते से मसाइल का हल पेश किया। और इत्माम हुज्जत के लिए आखिरी जमाने में आपने कह दिया, अगर आने वाले जमाने में अगर कोई आपके सामने ऐसा मौकिफ पेश करे जो मेरे मौकिफ के खिलाफ हो, और उस मौकिफ की ताईद अगर किताब सुन्नत से हासिल हो, तो तुम खुदारा क्या करना, उस मौकिफ को तुम इख्तियार कर लेना और मेरे मौकिफ को नजरअंदाज कर देना, और मेरे मौकिफ की उस मौके पर कोई हैसियत नहीं। अल्लाहु अकबर, यही तो दीनी जो है अमानत का तकाजा है ना दोस्तों, यही तो दीनी अमानत का तकाजा है। देखिए दोनों शागिर्द इमाम साहिब के अपने इमाम से इख्तिलाफ करते हैं, और सुलुस और उससे बढ़कर मसाइल में उन्होंने अपने इमाम से इख्तिलाफ किया। और आपके एक और अजीम शागिर्द हैं इमाम ज़ुफर रहमतुल्लाह अलैह, लेकिन आपको ज्यादा मौका ना मिला इख्तिलाफ करने का और ज्यादा सफर करने का, क्योंकि 150 में आपकी वफात हुई और 150 पर 8 में इमाम ज़ुफर रहमतुल्लाह अलैह की वफात हो गई। सिर्फ 8 साल का जो है मरहला आपने पाया, ज्यादा सफर करने और किबार उलमा से मुलाकात करने और उनसे इल्म हासिल करने का शरफ और मौका आपको ना मिला, जिसकी वजह से इमाम ज़ुफर ज्यादा अपने इमाम से इख्तिलाफ नहीं करते हैं, लेकिन इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद बिन हसन अश-शैबानी रहमहुमुल्लाह अपने इमाम से कई एक मसाइल में इख्तिलाफ करते हैं, अदिल्ला की बुनियाद पर, दलील की बुनियाद पर। जब कोई बात दलील की रोशनी में मेरे और आपके सामने वजाहत की जाए, तो हम और आप दिल से उस बात को हम कबूल करें। एहतिराम बहुत जरूरी है दोस्तों, अहले इल्म का एहतिराम, अइम्मा का एहतिराम बहुत जरूरी है, तभी मनहज में बरकत आएगी और इस इल्म में बरकत आएगी। याद रखो आप, बहुत सारे लोग मनहज का नाम लेते हैं और अहले इल्म की धज्जियां उड़ाते हैं, अहले इल्म की उनके पास कोई कदर नहीं होती है, ऐसा लगता है उन्होंने गोया कि इस इल्म को डायरेक्ट आसमान से हासिल किया। वल्लाही इस रूए जमीन में अगर हम दीन की सही समझ अगर हमें हासिल हो रही है, अल्लाह के फजल के बाद ये उलमा हैं, ये उलमाए हक हैं, ये उनकी मरहून मिन्नत है, इसका हमें एतराफ जो होना चाहिए। और इमाम खुद अइम्मा अरबा देखिएगा आप कि आपस में एक दूसरे का कैसे वो एहतिराम किया करते थे।
آپس میں وہ ایک دوسرے کا کیسے احترام کیا کرتے تھے. اور یہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ ہیں جنہوں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے حوالے سے کہا تھا کہ الناس عیال علی ابی حنیفہ فی الفقہ. امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کہا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے متعلق، اگر فقہ کی بات آئے، فقہ کا تذکرہ ہو اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا وہاں ذکر نہ ہو تو وہ فقہ کا چیپٹر ادھورا ہے. لوگ فقہ کے معاملے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے محتاج ہیں. الناس عیال علی ابی حنیفہ فی الفقہ. امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مقام و مرتبے کو فن فقہ میں اور فقہ کے چیپٹر میں جو آپ کا عظیم مقام تھا وہ لوگوں کے سامنے واضح کیا دوستو. اور امام مالک رحمت اللہ علیہ امام دار الہجرہ جنہیں کہا جاتا ہے، اگر ہم آپ کی بات کریں، اللہ اکبر، کتاب و سنت پر عمل کرنے کا کیسا جذبہ تھا. تاریخ گواہ ہے جب آپ مسجد نبوی میں درس دیتے تھے تو آپ کی یہ بات اہل علم کے درمیان بہت مشہور ہے، اور ہر جو ہے یعنی ذی علم اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ آپ مسند تدریس پہ جب فائز ہوتے تو قبر رسول آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوتی تو آپ اشارہ کر کے فرماتے کل یؤخذ من قولہ ویرد الا صاحب هذا القبر صلی اللہ علیہ وسلم. اس روئے زمین میں ہر ایک کی بات آپ لے سکتے ہیں اور ہر ایک کی بات آپ رد کر سکتے ہیں، ریجیکٹ کر سکتے ہیں، سوائے اس قبر والے کے. اللہ اکبر. یہی تو نا دوستو میرے اور آپ کا دعویٰ ہے، اہل حدیث کا دعویٰ یہی ہے نا. اس روئے زمین میں کسی کی بات آپ لے سکتے ہیں اور اس کی بات آپ رد بھی کر سکتے ہیں، لیکن جب صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خبر صحیح حدیث صحیح سند سے اگر ثابت ہو جائے تو ہم اس پہ قربان ہو. جیسے ہم نے کہا اہل حدیث کی مرکزی اور بنیادی پہچان یہی ہے، وہ کتاب و سنت پہ وہ قربان ہوتا ہے. اور امام مالک رحمت اللہ علیہ دیکھیے گا کیا فرمایا، کل یؤخذ من قولہ ویرد الا صاحب هذا القبر، کہ ہر ایک کی بات آپ لے بھی سکتے ہیں اور انکار بھی کر سکتے ہیں. ہاں وہ شخصیت جس کی ہر بات دین کے حوالے سے قبول کی جائے گی اگر وہ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہو، اور رد کرنا انکار کرنا یہ مجال نہیں ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، وہ تو صرف صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور اسی طرح سے امام شافعی امام مالک رحمت اللہ علیہ نے خود اپنے اقوال سے اس کی وضاحت فرمائی. انما انا بشر اخطئ واصیب فانظروا فی رائی فکل ما وافق الکتاب والسنة فخذوه وکل ما لم یوافق الکتاب والسنة فاترکوه. کیا فرمایا امام مالک رحمت اللہ علیہ نے، میں انسان ہوں، غلطی بھی مجھ سے ہوتی ہے اور صحیح راستہ بھی مجھے نصیب ہوتا ہے. غلطی بھی مجھ سے ہوتی ہے اور صحیح بات بھی میں آپ کے حوالے کرتا ہوں اجتہاد کے راستے سے. اور یاد رکھنا جب کوئی بات میرے حوالے سے آپ تک پہنچے اس رائے کی، اس موقف کی اچھی طرح سے تحقیق کر لینا. میری ہر وہ بات جو کتاب و سنت کے موافق ہو اس کو اپنا لینا، میری ہر وہ بات جو کتاب و سنت کے خلاف ہو اس بات کو چھوڑ دینا. یہی تو جو ہے دینی امانت ہے دوستو، یہ علمی امانت ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ کی بہترین بات دیکھیے گا کہ میری ہر وہ بات جو کتاب و سنت کے موافقوں سے اختیار کر لینا، اور میری ہر وہ بات جو کتاب و سنت کے خلاف ہو اس جو ہے یعنی قول اور اس موقف کی تمہارے پاس کوئی ویلیو اور کوئی تمہارے پاس حیثیت نہیں ہونی چاہیے. اور یہ امام شافعی محمد بن ادریس رحمہ اللہ ہیں. اگر آپ کی زندگی کو ہم پڑھتے ہیں تو آپ کا وہ منہج بھی جو آج ہم اہل حدیث کا جو منہج کہتے ہیں اس منہج کے بالکل عین جو ہے مطابق آپ کا منہج رہا ہے. آپ کیا فرماتے ہیں، اذا وجدتم فی کتاب اللہ وسنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم خلاف ما اقول فاتبعوا الکتاب والسنہ ودعوا قولی. آپ فرماتے ہیں اگر تم اللہ کی کتاب میں اور نبی کی سنت میں کوئی ایسی بات تم پاؤ جو میری اپنی بات اور میرے اپنے موقف کے خلاف، حدیث میں کچھ اور ہے آپ کا موقف کچھ اور ہے، آپ نے جو مسئلہ بیان کیا وہ کتاب اللہ اور سنت رسول میں جو بات بتائی جا رہی ہے بالکل اس کے خلاف ہے، آپ کہتے ہیں یہی تو علمی امانت ہے، یہی تو اہل حدیث کا منہج ہے، فاتبعوا الکتاب والسنہ، تو تم کتاب و سنت کی پیروی کرنا اور میری بات کو تم چھوڑ دینا.
اور چاروں ائمہ میں یہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، جنہیں امام اہل سنہ والجماعہ کہا جاتا ہے، احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی پیاری بات فرمائی اس حوالے سے، لا تقلدنی ولا تقلد مالکا ولا الشافعی ولا الاوزاعی ولا الثوری فخذ من حیث اخذوا. کیا فرماتے ہیں کہ تم میری تقلید نہ کرنا، نہ امام مالک کی تقلید کرنا، نہ امام شافعی کی تقلید کرنا، نہ امام اوزاعی کی تقلید کرنا، اور نہ ہی امام سفیان الثوری کی تقلید کرنا. جب دین کی بات آئے تو دین کو وہاں سے تم حاصل کرو جہاں سے ان ائمہ نے حاصل کیا. اللہ اکبر، کتنی پیاری بات ہے. دین کو تم وہاں سے حاصل کرو جہاں سے ان ائمہ نے حاصل کیا. تو حقیقت میں یہ جو شخصیت پرستی ہے دوستو، یہ جو مسلک پرستی ہے، یہی بڑی آڑ ہے راہ حق کو قبول کرنے میں. کتاب و سنت کی کوئی بات آتی ہے، آپ اچھی طرح سے دیکھ لیجئے گا یہاں بہت بڑی آڑ کیا ہے. آپ اگر دیکھیں گہرائی کے ساتھ آپ جائزہ لیں، شخصیت پرستی یا مسلک پرستی، جس کو دوسرے الفاظ میں ہم اندھی تقلید کہتے ہیں، جو کتاب و سنت کے بغیر بس جس راہ پہ آپ چل پڑے ہیں، آپ نے ٹھان لیا ہے مرتے دم تک ہم اس راستے پہ باقی رہیں گے. اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے ارے میرے بھائی یہ کتاب و سنت کے خلاف ہے، یہ منہج نبوی کے خلاف ہے، یہ منہج ربانی کے خلاف ہے، تو ہمارے ایمان میں وہ غیرت نہیں آتی کہ آگے بڑھ کر ہم اپنے اس غلط طریقے سے توبہ کر لیں اور صحیح راستے کو ہم اختیار کر لیں. ائمہ کے سلسلے میں جو باتیں ہم نے بتائی نا دوستو، ایک بات یہاں غور سے آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. دیکھیے ہمارے یہاں پر لوگ کیا سمجھتے ہیں، ائمہ کا احترام اور تعظیم کی بات کریں مولانا یہی سے شخصیت پرستی آتی ہے. تو کیا کریں، چلیے ائمہ کے سلسلے میں خوب جو ہے اپنے خطاب میں ہم لیتے ہیں، لوگوں کو ائمہ سے دور رکھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں. آپ بتائیے گا ہماری صفوں میں نوجوانوں سے آپ پوچھئے گا کہ ائمہ کے سلسلے میں امام کا نام لے رہے ہیں، رحمہ اللہ جو ہے زبان سے نہیں ہے، نہ انہیں جو ہے دعائیہ کلمات سے نواز رہے ہیں. ایسا لگتا ہے، اللہ سلامت رکھے، اللہ ان نوجوانوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، ایسا لگتا ہے کہ ائمہ کے علم سے انہوں نے بہت بڑا علم حاصل کر لیا، گویا کہ مقابلہ ہے یہاں پر. واللہ المستعان. اللہ سے ڈریے، اللہ سے توبہ کیجئے. بالکل غلط جو ہے منہج ہے، واللہ اہل حدیث اور منہج سلف جو ہے اس سے بالکل بری ہے کہ آپ ائمہ کی شان میں گستاخی کریں اور دعویٰ کریں ہم منہج سلف پہ. آپ ائمہ کی شان میں جو ہے گستاخانہ الفاظ استعمال کریں اور یہ دعویٰ کریں ہم بالکل سلفیت پہ ہیں. اللہ کی قسم یہ وہ سلفیت ہے جس سے منہج سلف پوری طرح سے جو بری ہے دوستو. یہ بالکل جو ہے اس سلفیت پر جو ہے ہمارے اسلاف جو ہے یعنی انہوں نے اپنے شاگردوں کی ایسی تربیت نہیں فرمائی. اس لیے موقف کیا ہونا چاہیے، دیکھیے ائمہ کا احترام کریں، یہ علماء ہیں، یہ محترم ائمہ ہیں، اللہ نے انہیں مقبولیت عطا کی، اللہ کی دل سے ہم ان کا احترام کریں گے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، غور سے سنیے، اور یہ بات آپ لے کر جو ہے اپنے گھروں کو جانے کی کوشش کریں اور زندگی بھر اس بات کو آپ جو ہے اپنے ذہن میں رکھیے گا. وہ بات کیا ہے، دیکھیے ائمہ کا ہم احترام کریں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ان ائمہ کی جانب سے آنے والی ہر بات کو ہم دین سمجھ لیں. یہی ہم سے غلطی ہوتی ہے. ایک طرف ان ائمہ کی شان میں گستاخی کرنے والے اور دوسری طرف شخصیت پرستی کے نام پر ان کی ہر بات کو دین کا حصہ سمجھنے والے، یہ دو گروہ آج موجود ہیں دوستو. ایک طرف جو ائمہ کی شان میں گستاخانہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، لوگوں کو ائمہ سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کی علمی خدمات کا اعتراف نہیں کرتے ہیں، تو ایک طرف ایک جو ہے لوگوں کا ایک گروہ ہے. اور دوسرا گروہ کیا ہے، اللہ سلامت رکھے، جو شخصیت پرستی میں مبتلا ہو کر ان ائمہ کی ہر بات کو کیا سمجھتے ہیں، دین کا حصہ سمجھتے ہیں. یہی ہم سے بنیادی غلطی ہوتی ہے. ائمہ کا احترام الگ ہے اور دین کے ناحیے سے ان کی باتیں لینا یا نہیں لینا یہ معاملہ الگ ہے. اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. ہم مثال سے اس کو واضح کریں گے. مثلا کوئی بندہ مسلکن شافعی ہے، اب اس کی ایسی تربیت ہوتی ہے کہ جب کبھی عمل کی بات آئے تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اپنی امت کو جن مسائل اور اصول پہ چھوڑا نا، ہم انہی پر جو ہے اپنی زندگی کو گزاریں گے. اور اس کے خلاف کوئی بھی بات آئے اور سند کے اعتبار سے وہ بات کتنی سچی کیوں نہ ہو،
لیکن دل گوارا نہیں کرتا ہے اس بات کو قبول کرنے کے حوالے سے. کیوں؟ صحیح معنی میں ہم نے منہج کے نام پر تربیت ہم نے حاصل نہ کی. اب یہاں پر دیکھیے گا مسلک پرستی اور شخصیت پرستی کیسی ہے. دیکھیے مسلکن آپ شافعی ہیں، لیکن جب دین کے حوالے سے کوئی بات آتی ہے، دلیل کی بنیاد پر آپ سے بات کی جاتی ہے، آپ کیا کیجئے گا؟ اس معاملے میں امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی اس بات کو نظر انداز کیجئے گا، اور جو کتاب و سنت میں جو بات ثابت ہے اس کو قبول کیجئے گا. مثلا ایک مثال ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں کہ فقہا نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے اگر کوئی بندہ عورت کو چھو لے تو کیا عورت کو چھونے سے وضو ٹوٹتا نہیں ٹوٹتا؟ یہ فقہا کے درمیان ایک علمی مسئلہ ہے. اور مسئلہ کیا ہے کہ عورت کو آپ نے چھو لیا، صرف آپ نے ٹچ کر لیا، یعنی آپ کا ہاتھ عورت کے ہاتھ سے اگر جو ہے ٹچ ہو جائے تو کیا وضو ٹوٹے گا یا وضو برقرار رہے گا؟ تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا ایک مشہور جو ہے موقف ہے، جو بعد میں آپ نے اس موقف کو بدل لیا کہ اس سے وضو ٹوٹے گا، میری بات کی کوئی حیثیت نہیں. آپ اللہ کی خاطر کیا کیجئے گا؟ اس موقف کو چھوڑیے گا اور کتاب و سنت سے ثابت شدہ موقف کو اختیار کیجئے گا. امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے بڑی بہترین بات فرمائی ہے چاروں امام کے حوالے سے. واللہ چاروں ائمہ جو اللہ کو پیارے ہو گئے، جنہوں نے زندگی بھر امت کو دین سے جوڑنے کی کوشش کی ہے، دین سے دور کرنے کی کوشش نہیں کی. یہ بات آپ ذہن میں رکھیے. لوگ جو ہے یہ غلط فہمی پیدا کرتے ہیں. واللہ بعض جو ہے اماموں کے حوالے سے انہوں نے اپنی زندگی میں لوگوں کو کتاب و سنت سے دور رکھا. یہ چار ائمہ اس سے بری ہیں، یاد رکھو. اگر کوئی امام جو امامت کے جو ہے مقام پہ فائز ہے اور وہ لوگوں کو کتاب و سنت سے دور کرنا چاہتا ہے، حشر کی عدالت میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس عالم سے سوال کرے گا، اور اس کے نتیجے میں جتنے لوگ بہکے غلط راستے پہ گئے سب لوگوں کا خمیازہ اور اس کی سزا اسے بھگتنی ہوگی. یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا دوستو. اب یہاں پر دیکھیے آپ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کی ایک مشہور چھوٹی سی کتاب ہے، ایک رسالہ ہے رفع الملام عن الائمۃ الاعلام. تو امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب میں، اس رسالے میں ائمہ اربعہ کے حوالے سے بڑی بہترین بات آپ نے لکھی ہے. کیا کہا جانتے ہیں؟ الائمۃ متفقون اتفاقا یقینیا علی وجوب اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ان کل احد من الناس یؤخذ من قوله ویترک الا الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. رفع الملام میں پوری امانت داری سے امام ابن تیمیہ رحمت اللہ نے یہ بات امانت داری سے آپ نے لکھی ہے چاروں ائمہ کے حوالے سے. کیا لکھا ہے جانتے ہیں؟ یہ چاروں ائمہ متفق ہیں، اور اتفاق جس میں شک کا کوئی پہلو نہیں، پورے یقین کے ساتھ ان کے مابین یہ اتفاقی مسئلہ تھا. کس بات پہ وہ متفق تھے؟ ہر معاملے میں رسول کی پیروی کرنی چاہیے، رسول کا اتباع کرنا چاہیے. رسول کی پیروی یہ چاروں ائمہ کی پہچان رہی ہے، اور وہ تمام ائمہ اس بات پر بھی متفق تھے. اس روئے زمین میں جتنے لوگ پائے جاتے ہیں ان میں سے ہر ایک کی بات آپ لے بھی سکتے ہیں اور ہر ایک کی بات آپ ریجیکٹ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر کسی کی بات اگر قابل حجت ہے، قابل اتباع ہے، قابل سند ہے، اگر کسی کی بات تو صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. اسی لیے دوستو ائمہ کے سلسلے میں اللہ کا تقوی اختیار کریں، اور منہج اہل حدیث، اللہ تعالیٰ نے جو عظیم منہج مجھے اور آپ کو عطا کیا ہے، اس کی صحیح سمجھ مجھے اور آپ کو حاصل ہونی چاہیے. علم کو اہل علم سے حاصل کریں، اور اہل علم کی دل سے عزت کریں، اور اہل علم کا مقام و مرتبہ لوگوں کے سامنے واضح کریں. آج کل مسئلہ ایسا ہے نا دوستو کہ اگر ایک معتبر عالم دین اگر انہوں نے اپنا کوئی موقف بدل لیا نا، آپ جو ہے ان پر حکم لگاتے ہیں، آپ انہیں اپنا موضوع بناتے ہیں. اللہ سے ڈریے، آپ چائے پیتے ہوئے علماء کو موضوع بنا رہے ہیں. اللہ کی قسم وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جو علماء کو موضوع مذاق بنائے یا موضوع استہزاء بنائے. آج ہیں دوستو، آج ہماری صفوں میں ایسے بندوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. بلکہ بعض بندوں کے حوالے سے ہمیں خبر ملتی ہے علماء کو دیکھ کر نفرت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ دین خود حاصل کر لے سکتے ہیں، علماء سے مستغنی ہے، علماء سے بری ہے. سیلف اسٹڈی کا ایک عجیب فتنہ آیا، سسٹم پہ بیٹھے اور جتنی جو ہے کتابیں ہیں ترجمے والی کتابیں بیٹھ کے جو حاصل کر لیا آپ نے دین کو، اور علماء پہ جو ہے فتویٰ بازی کر رہے ہیں، علماء پہ آپ حکم لگا رہے ہیں. اگر کسی عالم دین نے پچھلے خطبے میں اگر کوئی موقف بیان کیا، اس خطبے میں اگر انہوں نے دلیل کی بنیاد پر اپنے موقف کو بدل لیا، آپ اسے بہت بڑا ایشو بناتے ہیں. ارے آپ سلف کو پڑھیے گا، یہ اہل حدیث کا عین اصول ہے. یہ اگر ہمارا کوئی موقف رہا، پرانا ہمارا کوئی موقف رہا، اور دلیل کی بنیاد پر کوئی دوسرا موقف واضح ہو جائے، اس کے مطابق ہم اپنا موقف بدل لیں.
دلیل کی بنیاد پر اپنا موقف بدل لیں، اور اسے لوگ عیب سمجھتے ہیں۔ آج بتائیے گا نوجوانوں کے پاس عیب ہے نہیں ہے، اسی لیے آپ دیکھیے گا اللہ کے وہ بندے جو دینی امانت کو سنبھالے ہوئے ہیں، وہ لوگ یہاں غلطی کر رہے ہیں، لوگوں کی نگاہوں کے سامنے ان کی عزت اور ان کا نام باقی رہے، ان کی ناک مٹی میں نہ ملے، دلیل جاننے کے باوجود، حق جاننے کے باوجود چھپاتے ہیں، اس پہ پردہ ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولانا ہم نے پچھلے جمعہ یہ موقف ہم نے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا، اب موقف کو بدلنا آسان نہیں، لوگ ہماری عزت کے ساتھ کھیلیں گے، آپ لوگوں سے ڈر کر اللہ کے دین کو آپ چھپا رہے ہیں۔ آپ یاد رکھیں دوستو، اس معاملے میں ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اور آپ ائمہ کی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آپ اگر پڑھیں نا تو آپ کئی ایک مسائل میں آپ کے دو موقف ہمیں نظر آتے ہیں، آپ کی دو باتیں ہمیں نظر آتی ہیں، اور اہل علم نے لکھا ہے آپ کی قولہ یعنی القدیم و قولہ الجدید فی القدیم والجدید کے نام سے علماء نے اسے بیان کیا ہے۔ جب عراق میں تھے، یہ ابتدائی زمانہ تھا علم حاصل کرنے کا، آپ نے جن مواقف کو، جن آراء کو امت کے حوالے کیا، اور جب عراق سے آپ نے مصر کا آپ نے سفر کیا، اور مصر سفر کرنے کے بعد جب کئی ایک کبار علماء سے آپ نے ملاقات کی تو وہاں پر آپ نے اپنے موقف کو بدلا۔ عراق میں جو آپ کے مسائل رہے، مصر میں آپ کے وہ مسائل بدل گئے۔ کیا وہ منہج پہ نہیں تھے؟ کیا وہ متبع کتاب و سنت نہیں ہے؟ لوگ کیا سمجھتے ہیں، پہلے جو آپ نے موقف بیان کر دیا بس اسی پہ باقی، ارے دلیل کی بنیاد پر موقف کو بدل سکتے ہیں، یہ منہج اہل حدیث ہے۔ یہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو آپ پڑھیے گا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کئی ایک مسائل میں آپ بعض احادیث کے سلسلے میں آپ نے ابتدائی زمانے میں آپ نے تضعیف کا فیصلہ لیا کہ وہ حدیث ضعیف ہے، اور مزید آپ نے تحقیق کی، اور سند کی بنیاد پر جب وہ حدیث جو ہے یعنی صحت کے جب معیار پہ اتری، آپ نے موقف کو بدل لیا۔ جس حدیث کے حوالے سے پہلے آپ نے کہا تھا کہ وہ حدیث ضعیف ہے، بعد میں موقف کو آپ نے بدل لیا، کہا کہ وہ حدیث ضعیف ہے، وہ حدیث صحیح ہے۔ اور اسی طرح سے کسی حدیث کے حوالے سے پہلے آپ نے صحت کا فیصلہ لیا تھا، کہا کہ وہ حدیث صحیح ہے، اور جب آپ نے تحقیق کی، علمی دنیا میں آپ آگے بڑھے، اور آپ کے سامنے جب سند کی بنیادوں پر جب وہ اس حدیث کی تضعیف واضح ہوئی تو آپ نے امت کے سامنے واضح کیا، اور اپنے اس موقف سے آپ نے رجوع کر لیا۔ تو دوستو، اپنے موقف سے رجوع کرنا دلیل کی بنیاد پر یہ عیب نہیں ہے، اسے آپ ذہن میں رکھیے گا۔ آپ کوئی بات جو پہلے سے، اب لوگ کیا سمجھتے، دیکھیے یہاں پر ایک اور بات جو ہمارے اپنی صفوں میں بہت عام ہے، خاص کر جو ہے اللہ کے وہ بندے جو تھوڑا منہج سے ہٹے ہوئے ہیں نا، آپ کوئی بھی بات جا کے پیش کیجئے گا، جمعہ کے خطبے میں آپ نے کوئی دلیل کی بنیاد پر کوئی بات سنی، گھر میں جا کے پیش کیجئے، کیا کہتے ہیں؟ ہاں نئی بات پیش کر رہے ہیں۔ اب تک جو ہمارے باپ دادا جس پہ عمل کرتے تھے وہ غلط ہے کیا؟ اب آپ نئی بات پیش کر رہے ہیں۔ واللہ یہ نئی بات نہیں، حقیقت میں وہی اصل اور پرانی بات ہے۔ 300 سال کی تاریخ پڑھیے گا، 300 سال کی تاریخ پڑھیے گا، 300 سال تک ہمارا یہ دین بالکل پاک و صاف تھا دوستو، خالص کتاب و سنت پر وہ لوگ زندگی بسر کرتے تھے۔ جتنی بدعات اور خرافات اور غلط جو ہے غیر شرعی رسوم و رواج اس امت میں جنم لیے، تاریخ کے صفحات اس پہ گواہ ہیں، تاریخ کے صفحات اس پہ شاہد ہیں۔ آپ اٹھا کر دیکھیے گا 4th 5th سینچری سے پوری طرح سے دین کو بدنام کرنے اور دین کی پاکیزہ تصویر کو بگاڑنے کی دشمنان اسلام نے ناپاک سازش کی۔ وزائین حدیث، حدیث کو گھڑنے والے کب پیدا ہوئے؟ تاریخ پڑھ کے دیکھیے گا آپ، 300 سال تک ایک جو ہے حدیث گھڑنے والا بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ 4th سینچری میں اور 5th سینچری میں، خاص کر جب عباسی زمانے میں جب فاطمی جو ہے حکومت کا آغاز ہوا تو اس فاطمی حکومت کی یہ ناپاک سازش رہی، انہوں نے دین کا لباس پہن کر دین کو بدنام کرنے کی انہوں نے سازش کی، کیونکہ دشمن کو پتا تھا دین کو مٹا نہیں سکتے، دین کو بدنام کر سکتے ہیں، لوگوں کے دلوں سے دین چھین نہیں سکتے، دین سے ضرور ہٹا سکتے ہیں، اور دین کے نام پر دین سے ان کو بددین اور بے دین کر سکتے ہیں۔ یہ دشمن کی بڑی مکاری ہے دوستو۔ تاریخ کے ناحیے سے آپ جو ہے 4th سینچری کی تاریخ پڑھیے گا یا قریب میں آپ مستشرقین کی تاریخ پڑھیے گا، دونوں تاریخ اسی پہ گواہ ہے کہ وہ لوگ دین کو مٹا نہیں سکتے، انہیں اچھی طرح سے اندازہ تھا، لیکن دین کو بدنام ضرور کر سکتے ہیں، اور دین کی پاکیزہ تصویر کو بالکل اس پاکیزہ تصویر کو مٹا سکتے ہیں، انہیں اس کا اندازہ ہوا، لہٰذا انہوں نے دین کے نام پر لوگوں کو دین سے بددین کیا اور دور کیا اور بدنام کیا دوستو۔ اسی لیے ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں، یہ موضوع ہم نے جو آپ کے حوالے کیا ہے، ہمارا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے،
ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں دوستو، ائمہ کا احترام کریں، ائمہ کے سلسلے میں اللہ کی خاطر نامناسب الفاظ نہ کہیں، علمی بنیادوں پر گفتگو کیجئے گا، اہل علم سے اپنے تعلق کو مضبوط کیجئے گا۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیں، منہج صرف عقیدے کا نام نہیں ہے، منہج پوری زندگی پر جو ہے اس کا جو ہے دار و مدار، اور پوری زندگی اس پر جو ہے مشتمل ہے دوستو۔ ہماری عبادات، ہمارے معاملات، ہمارے تعلقات اور ہمارے سارے جو ہے ایکٹیویٹیز جو دین کے نام پہ ہم کریں تو ہم اس میں منہج سلف کو ہم جو ہے فالو کریں، منہج سلف کو ہم اختیار کریں۔ حقیقت میں اہل حدیث اور سلفی وہ ہے جس کے پاس پاکیزہ عقیدہ ہو، جو عبادات میں نمایاں کردار ادا کرے، جو تعلقات میں بے مثال ہو، جو معاملات میں بے مثال ہو، اور جو حلال روزی کا پابند ہو، جو حرام روزی سے اجتناب کرے، جو ذکر و اذکار کا پابند ہو، فرائض کے ساتھ نوافل کا پابند ہو، جو اہل علم کا احترام کرے، جس کا کتابوں سے تعلق ہو، جس کا اہل علم سے تعلق ہو، اور جس کا دین سے، کتاب و سنت سے بڑا گہرا تعلق ہو۔ حقیقت میں یہی اہل حدیث ہے دوست، حقیقت میں یہی اہل حدیث ہے۔ ورنہ لوگ کیا سمجھتے ہیں، اہل حدیث صرف جو ہے عقیدے کا نام ہے۔ معاملات میں دیکھیے، اللہ رحم فرمائے، دھوکہ دینے والا، خیانت کرنے والا، لوگوں کے دلوں کو تکلیف پہنچانے والا، ماں باپ کو دکھ دینے والا، رشتوں کو توڑنے والا، اور حرام و حلال کی ساری حدیں پار کرنے والا اپنے آپ کو سلفی کہتا ہے، اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے۔ نہیں اللہ کے بندو، اہل حدیث دین کے کسی خاص شعبے کا نام نہیں ہے، بلکہ دین کے تمام شعبوں پر ہم کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں۔ حقیقت میں یہی اہل حدیث ہے دوست۔ بس پیغام یہی ہے کہ ہم ائمہ کا احترام کریں، اور ائمہ کی جانب سے آنے والی ہر بات کو ہم دین کا نام نہ دیں، ہم دین کا نام نہ دیں اور دین کا حصہ نہ سمجھیں۔ پرکھنے کی کوشش کریں، تحقیق کریں، اگر واقعی آپ کے سامنے اگر ان کی کوئی بات کتاب و سنت کے خلاف ہو، اللہ کی خاطر اس سے آپ گریز کیجئے، الگ ہونے کی کوشش کیجئے، اور کتاب و سنت کے مطابق اپنے موقف کو آپ جو ہے بدلنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اس دور پرفتن میں ہر فتنے سے اللہ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے دلوں کی حفاظت فرمائے۔ دلوں کی سلامتی بہت ضروری ہے دوستو، آج دلوں کی سلامتی بہت ضروری ہے۔ سلف کی پہچان کیا تھی معلوم؟ ان کے دل بڑے پاکیزہ تھے، ان کے دل بہت صاف تھے۔ آج ہم سلفیت کا نام لیتے ہیں لیکن دل ہمارے بہت پراگندہ ہیں دوستو، دل ہمارے بہت پراگندہ ہیں۔ اس لیے اللہ کی خاطر دل کو صاف کیجئے گا، نفاق سے، شرک و کفر سے، بدعات سے، خرافات سے، غلط رسوم و رواج سے، غیر شرعی رسوم و رواج سے اللہ کی خاطر اپنے دل کو پاک کیجئے گا، دل کی سلامتی کی اللہ سے دعا کیجئے گا، اور اس دعا کا خوب ورد کیجئے گا۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک ویا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک۔ اللہم آتی نفسی تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا من لدنک رحمة انک انت الوهاب۔ اللہم رب جبرائیل ومیکائیل فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ اہدنی لما اختلف فیہ من الحق بإذنک انک لتہدی من تشاء الى صراط مستقیم جیسی دعاؤں کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے دوستو۔ اللہ سے بار بار یہ سوال کریں، اے اللہ مجھے ہر فتنے سے میری حفاظت فرما، راہ مستقیم صراط مستقیم تو ہمیں عطا فرما، اور اہل حدیث کا، سلفیت کا جو پاکیزہ منہج ہے، اے اللہ وہ منہج تو ہمیں عطا فرما۔ مرتے دم تک اس کتاب و سنت پر باقی رہنے کی اللہ تو توفیق عطا فرما، کتاب و سنت پر قربان ہونے کی اے اللہ تو ہمیں توفیق عطا فرما۔ ایسی دعائیں ہمیں کرنی چاہیے۔ اللہ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالی ہر فتنے سے پوری امت کی حفاظت فرمائے، نوجوانان ملت کو اللہ صحیح سمجھ عطا فرمائے، علماء کا احترام کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، علماء حق کی اللہ حفاظت فرمائے، اللہ علماء حق کی زبان میں اور تاثیر پیدا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اہل علم کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، منہج اہل حدیث پر مرتے دم تک باقی رہنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، کتاب و سنت پر باقی رہنا میرے اور آپ کا شعار بن جائے، اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔